کشمیر انٹولڈ کے ایک اور شمارے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کے شمارے میں ہم مقبول جان صاحب سے بات کرنے والے ہیں جو کہ پیپر ماشی کے ماسٹر آرٹیزن ہیں، اور انہیں ابھی تک بہت سارے اعزاز بھی ملے ہیں، اور یہ نہ صرف لوکل نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی اپنی پہچان رکھتے ہیں، اور خاص طور پر کشمیر کا جو پیپر ماشی ہے اسے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ مقبول جان صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان کی اس جرنی کے حوالے سے جانتے ہیں کہ کب انہوں نے یہ کام شروع کیا اور کتنی محنت انہیں درکار لگی، کتنے چیلنج سے انہیں گزرنا پڑا، اور آج جہاں پر وہ کھڑے ہیں وہاں وہ خود کو کہاں پاتے ہیں۔ کہاں سے یہ شروعات ہوئی پیپر ماشی کی، اور کس طریقے سے آپ اس پیشے کے ساتھ وابستہ ہوئے؟ دراصل میرا جو فادر تھا وہ سوزنی اور پشمینہ بناتا، پھر فادر کی اچانک ڈیتھ ہوئی۔ مجھے فادر کی اتنی یاد نہیں ہے، میں اس ٹائم 2 سال کا تھا۔ اچھا۔ تب سے میں نے پھر اس کے بعد جو میری پھوپھی تھی انہوں نے سوچا اس گھر کے لیے کیا کیا جائے، روزگار بن جائے۔ ہمارے گھر میں کوئی روزگار نہیں، صرف ایک ماں تھی، وہ چرخہ چلاتی، پشمینے کی دھاگا نکالتی، اسی سے ہمارا گزارا تھا، اسی پہ ہمارا زیادہ فوکس۔ پھر اس کے بعد ہم نے کارخانے بھی چھوڑا، پتہ نہیں 3 سال کے تھے یا کس چیز کا کارخانہ تھا؟ پیپر ماشی۔ اچھا۔ پھر اس کے بعد میں نے سوچا کلر کس طریقے سے، استاد نے بھی دکھایا کیا کرنا ہے، اور چاک مٹی کیسے لگانا ہے، پیپر ماشی کیا ہے، ساختہ کون سا چیز ہے، یہ ووڈن کا ہے، وہ پیپر پلپ کا، وہ ایک قسم کا گتا بھی تھا اس ٹائپ کام پہ۔ پھر اس کے بعد میں نے سیکھا آہستہ آہستہ۔ پھر اس کے بعد میں 2 روپیہ مجھے روزانہ تھا، پھر اس کے بعد میرا 5، پھر 6، اس طرح سے میں نے زندگی اسٹارٹ۔ پھر لاسٹ میرا روزانہ تھا 18 روپے یا 17 روپے، ایسا ہی تھا۔ پھر اس کے بعد میں 1-2 سال پھر بھی بیٹھا، پھر اس کے بعد میں گھر پہ بیٹھا، تب سے پھر آہستہ آہستہ میرا روزگار بڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھائی بھی ہیلپ کر رہے ہیں، جو ہمارا مسز ہے، بھابھی، سبھی ہمارا پریوار اسی کام سے جڑے۔ مقبول صاحب، آپ مجھے بتائیے وہ دن کب آیا جب فائنلی آپ کا جو کام ہے اسے ریکگنائزیشن ملنے لگی، یا یوں کہیں کہ جب آپ کمانے لگ گئے؟ کارخانے پہ میں نے، استاد نے بولا ایک سیمپل بناؤ، پھر اس کے بعد میں نے بنایا ایک پھول، پھر اس کے بعد اس کو 14 سال وہ اسی آرڈر پہ چلا۔ اچھا۔ اس میں صرف میٹیریل چینج ہوتا تھا، ٹیبل لامپ، وال ہینگنگ، باقی پاؤڈر باکس، باقی باکس، جولری باکس، بلو باکس۔ پھر اس کے بعد میں گھر پہ آیا، پھر اس کے بعد میں نے ایشین کرافٹ کے والوں سے کام کیا، پھر ان کا آرڈر ہم نے پکڑا ٹیبل لامپ، پھر اس کے بعد ہم نے ٹیبل اور 50 آرڈر پکڑا، پھر اس کے بعد ہم نے وہ کمپلیٹ کیا۔ سب سے خوشی، سب سے ریٹ اس ٹائم مجھے ملا ٹیبل لامپ، ہمیں خوشی، ماں بھی خوش ہو گئی، ہمارے بھائی بھی خوش، ہاں اتنا ملتا ہے، یہ ہمارے لیے بہت اس ٹائم حوصلہ اس سے بلند ہوا۔ ہمیں کیا چاہیے، ہمیں ریٹ کیسی کرنی ہے، نہ تو مجھے پتا نہیں تھا۔ یہ جو پیپر ماشی کا ایک جو مصنوعات ہے یہ بنانے میں کتنا ٹائم درکار رہتا ہے؟ یہ سارا ڈیپینڈ ورک پہ، جیسے ہمیں ایک باکس اٹھایا، یہ 10 باکس بھی ایک دن میں ختم کریں گے، ایک باکس میں 1 منتھ بھی لگ جائے گا، 3 منتھ، سارا ڈیپینڈ کے کام پہ ہوگا، جس کا کام زیادہ ہوگا اسی حساب سے ٹائم ہوتا ہے۔ دیکھیں، اب پیپر ماشی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آٹومیٹیکلی وہ خوبصورت مصنوعات آتی ہیں، لیکن اس کو بنانے میں کتنی محنت لگتی ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جس سے یہ تیار ہوتا ہے؟ فرسٹ سے لے کر آخر تک ہمیں سمجھائیے گا۔ پہلے باکس لانا ہے، پھر اس کے بعد گھسائی، پھر اس کے بعد ٹریسنگ پیپر لگانا ہے، پھر اس کے بعد کلر، پھر دیکھنا ہے ہمیں ڈیزائن کون سا کرنا ہے۔ اگر ہم کلر بلیک کریں گے اس کے لیے 2 کوٹ مارنا پڑے، اگر وائٹ جتنا لائٹ کلر اس کو زیادہ کوٹ مارنا، 6 کوٹ بھی، 5 کوٹ بھی، پھر اس کے بعد سلیکٹ کرنا ہمیں کون سا ڈیزائن۔ مقبول جان صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ اس پیشے سے وابستہ ہیں، اور آج کل کی جو نئی نوجوان نسل ہے اس میں اتنا مادہ نہیں ہے، اتنا انتظار وہ نہیں کرنا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ صبح ہم نے اپنا کام شروع کیا ہے، شام کو اس کا جو پھل ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ تو آپ کی جو آنے والی پیڑھیاں ہیں وہ اس کام کو کتنا سنجیدہ لیتی ہیں؟ اگر سکول میں ہر ٹائم جیسے لوئسٹ کلاس سے ہائی کلاس کنٹینیو رہے گے، آدھا گھنٹہ ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے 8 کا، جی،
तभी हमारे बच्चों को, कई बच्चों को पता नहीं हमारे कश्मीरी कल्चर क्या है, ये पेपर माशी क्या है, गबा साजी क्या है, सोजडी क्या है, वुड कार्विंग क्या है। यानी आप चाहते हैं कि बचपन से ही स्कूल्स में इसको पढ़ाया जाए? जब बचपन से पढ़ाई शुरू हो गया आर्ट के बारे में, क्यों नहीं, ये नजरअंदाज हो गया हमारा आर्ट, इसलिए हमारे बच्चे नफरत कर रहे हैं। वो कौन सा आइटम था जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगा आपको? एक मैंने ज्वेलरी बॉक्स बना, उसमें हजारों में फूल और जानवर भी मैंने डाले उसमें, वो आज तक मैंने संभाल के रखा। बहुत सारे एजाज़ात आपको हासिल हैं। हमें, हमारे देखने वाले को भी बताइएगा कि मकबूल जान साहब अभी तक कितने अवार्ड हासिल कर चुके हैं? पहले हमारा स्टेट का 5-6 अवार्ड, वो भी अलग, स्टेट ऑफ ऑनर्स गोल्ड मेडल वो भी है, और दूसरा है हमारा साउथ एशियन का। मकबूल साहब, आखिर पर जो हमारे नौजवान हैं जो इस फील्ड के साथ वाबस्ता होना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उन्हें बताइएगा कि क्या वाकई तौर पर वो यहाँ आकर इस फील्ड में आकर सही कर रहे हैं, या आपकी उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? मेरा यही अपने बच्चों से रिक्वेस्ट है, अपने काम में शामिल हो जा, जो हमारा ट्रेडिशनल है उसमें शामिल हो जाओ, उससे 15,000 भी कमाएंगे, 20,000 भी करेंगे, जितना मेहनत करेंगे उतना उस हिसाब से कमाएंगे। ये नहीं समझो 5,000 पे, जैसे हमारे बच्चे 3,000 पे सुबह 7 बजे निकलते हैं, 4 बजे वापस निकलते हैं, उससे बेहतर है ना ये। यही हमारा रिक्वेस्ट है बच्चों से। बाकी चीज़ों में मत जाओ, फिर मेहनत करो, जो हमारा कल्चर है, सकाफत है, वो जिंदा रखो, यही हमारा पहचान है, यही हमारे मुल्क की शान। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।